ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. سطح پر تیل کی اس کو جو ممالک تیل بناتے ہیں, جو تیل ایکسپورٹ کرنے والے وہ بڑھا رہے ہیں. تو یہ نیا بیلنس جو ہے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 پہ آ کے سیٹل کرے گا آنے والے دنوں میں. تو ظاہری بات ہے جب آئی ایم ایف کا پروگرام اور اس کے ذریعے سے جو اس نے ہمارا راستہ بند کیا عمران خان نے, تو اس میں جو دوست ممالک ہماری مدد کریں گے تو یہ راستہ جو ہے کچھ آسان ہونے کی امکانات بہت زیادہ ہیں. اور جو ہم مقامی سطح پر کر سکتے ہیں وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو روکنے کی. سو آپ کو پر امید رہنا چاہیے. یقیناً یہ مشکل وقت ہے, ہم اس کے معذرت خواہ ہیں کہ اس سے زیادہ جلدی ہم یہ نہیں اس کو اپنا روک سکے. لیکن یہ جتنا بڑا خلا یہ ڈال کے گیا, اور آنے والے دنوں میں آج کا جو پریس کانفرنس کا مقصد ہے, ہم زیادہ لمبا نہیں بات کرنا چاہتے ہیں, اوپر سے جمعے کی نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن واضح طور پر یہ روسی تیل کا ڈکوسلا جو یہ بتاتا پھر رہا ہے کہ جی روسی تیل میں لینے گیا تھا, تم نے فروری میں یہ سائن کیا معاہدہ اور مارچ میں تمہارے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو ہو گیا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سے ہفتے میں, کون سے مہینے میں یہ روسی تیل لا رہے تھے جبکہ اس کے پیٹرولیم منسٹری میں کوئی شواہد ہی نہیں ہے, ایک لیٹر تک نہیں ہے معاہدے کا. جو مسلم لیگ نون معاہدہ کر کے گئی تھی پائپ لائن کا, وہ بھی تم نہیں آگے بڑھا سکے. اسی طرح سے تم نے باقی تمام بین الاقوامی سطح کے تعلقات تباہ کیے. تو عوام کو یہ چورن بیچنا بند کرو. جھوٹ اور فریب تمہارا شیوا ہے, جھوٹ اور فریب تمہارا ٹریڈ مارک بن گیا ہے. صرف یو ٹرن سے لوگ نہیں تمہیں جانتے, یہ تو ایک مخفف ہے, لیکن اصل حقیقت ہے کہ تم نے او جی ہم کٹا اور مرغی دے کے تو اکانومی چلائیں گے. میں ڈالر کی قیمت ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, مجھے تو پتہ نہیں, میری بیوی نے بتایا مجھے کہ میں وزیر اعظم ہوں. کم از کم یہ ہے کہ ایک پورے ہوش و حواس اور پورے تجربے کے ساتھ ایک حکومت دن رات کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تباہی مچی ہے پچھلے 3-3.5 سال 4 سال میں, اس میں سے ہم پاکستان کو نکالنے کا ہم نے عہد کیا ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ, تمام الائز, تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں ماسوا ایک فتنے کے, سب اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی غریب عوام کو بچانا ہے, اس میں سے نکالنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک مستحکم معیشت جو ہے اس کو قائم کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے. تو یہ ہم آپ کے ساتھ آج بات کرنے آئے ہیں. مشکل وقت ضرور ہے, جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, ہم دل خون کے آنسو ہو رہا ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارے اس پاکستان کے ساتھ کیا خون کی ہولی کھیلی گئی ہے, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں آپ یہ تھوڑی سی برداشت پیدا کرنی پڑے گی, اور ہم آنے والے دنوں میں آپ کو میں نے جیسے بتایا ہے یہ معاملات سلجھانے کی طرف جا رہے ہیں, الجھنے کی طرف نہیں جا رہے. تو اسی کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائی زبیر صاحب سے کہ وہ اپنی بات آگے بڑھائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانیال نے بڑے ڈیٹیل میں سب کچھ بتایا. میں اس کے علاوہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ اس کی نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ ایک چیز شروع میں یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ عمران خان اور اس کی حکومت نے ٹریپ لے کیا تھا, اور اس کی بالکل سیکوینس ہے. 28 فیبری کو, جس طرح دانیال نے بتایا کہ فیبری میں تو آپ نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ سائن کیا تھا. 28 فیبری کو اس ایگریمنٹ کے تحت اینڈ آف دا منتھ آپ کو پیٹرولیم پرائسز کو انکریز کرنا تھا, اور اوگرا نے آپ کو سمری بھیجی 28 فیبری کو کہ پرائسز بڑھانے کے لیے. آپ نے کیا کیا؟ اور یہ وہ وقت ہے جب یوکرین رشیا کا کرائسس پیک کر رہا تھا اور انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر جانی شروع ہو گئی تھی. عمران خان نے 2 فیصلے کیے. ایک تو یہ کہ وہ سمری ریجیکٹ کر دی کہ پرائس نہیں بڑھاؤں گا. دوسرا یہ کیا کہ ڈیکریز کر دی, کمی کر دی, 10 روپے کم کر دیا پیٹرول پرائسز, جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھ رہی تھیں. اور تمام انٹرنیشنل ایکسپرٹس, کیا ایک عام فہم شخص بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں گی. اور تیسرا فیصلہ جو کیا وہ سب سے خطرناک فیصلہ تھا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے مائنز بچھا کے گئے ہیں. اور وہ فیصلہ تھا کہ اگلے 4 مہینے تک پیٹرول پرائسز بڑھائی نہیں جائیں گی. اگلے 4 مہینے یعنی کہ جون کے اینڈ تک. ایک ایسا شخص جو کہ وزیر اعظم ہو پاکستان کا, وہ اس قسم کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگلے 4 مہینے کے حوالے سے وہ کمٹمنٹ کر لے, جبکہ آلریڈی ہمارے فسکل سپیس نہیں تھی, کوئی پروویژن نہیں تھی. شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پرووائڈ کیا تھا. آپ کو کیسے پتا تھا 28 فیبری کو کہ اپریل کے مہینے میں, مئی کے مہینے میں, جون کے مہینے میں کتنی انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھے گی اور آپ کو کتنی فسکل سپیس چاہیے ہوگی؟ سو آپ نے کوئی پرووائڈ نہیں کیا ہوتا. سو 28 فیبری کو جو آپ نے فیصلہ کیا کہ نہ صرف آپ نے کم کیا پیٹرول,
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نو کانفیڈنس موشن کی باتیں شروع ہو چکی تھی، اس سے 10 15 20 دن پہلے شروع ہو چکی تھی، اور اس کی ایک جو فیکٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ 7 یا 8 مارچ کو نو کانفیڈنس موشن پیش بھی کر دی گئی تھی. سو وہ ساری تیاری ہو رہی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ میں ہار جاؤں گا، ان کو پتا تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا، ان کو پتا تھا کہ ایک دوسری حکومت آئے گی جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، اور ان کے لیے یہ لینڈ مائنز بچھا کے جاؤں تاکہ وہ مشکل فیصلے نہ کر سکیں. یہ جو خصوصی بات ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم وہ مشکل فیصلے نہیں کریں گے اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ ہم مشکل فیصلے نہ کرتے، پیٹرول پرائسز نہ بڑھاتے جو کہ ناگزیر تھا، اور ہماری یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ آئی ایم ایف کے دباؤ میں ہم نے کیا، یہ میں وضاحت کر دوں کہ صرف آئی ایم ایف نے ہمیں دھمکی دی یا ان سے ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا تو ہم نے بڑھا دیا، وہ ایگریمنٹ اپنی جگہ تھا، لیکن ہم نے فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں کرنا تھا، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں. جیسے دانیال نے ابھی کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز 3 ادوار میں جتنی دفعہ بھی آئی ہے، جو فیصلے کیے وہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے کیے، اور یہ فیصلہ بھی جو ہے ناگزیر ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے. لیکن اگر اس کی دوسری سائڈ دیکھی جائے کہ اگر ہم یہ نہ بڑھاتے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1.5 مہینے میں جب پیٹرول پرائسز جب تک نہیں بڑھائی تو ڈالر کی حالت کیا تھا، 202 203 روپے کراس کر چکا تھا، اور یہ مزید جانا تھا. اور اس کے زیادہ خراب نتائج ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ڈالر ہے وہ اگر روپے کی قدر کم سے کم ہوتی چلی جائے تو اس کے جو افیکٹس ہیں شارٹ ٹرم میں بھی، میڈیم ٹرم میں بھی، اور سب سے زیادہ لانگ ٹرم میں ڈیوسٹیٹنگ ہوتے پاکستان کے لیے. اور وہ پاکستان کو لیڈ کرتا، ظاہر سی بات ہے ہمارا جو ایکسٹرنل فرنٹ ہے جس میں $10.5 بلین صرف چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت، اس میں تو ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہماری جو ری پیمنٹس تھی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا ہی کرے گا. اگر ہم آئی ایم ایف کے لوگ پوچھتے کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ جا کیوں رہے ہیں، ہم آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو جس حالت میں چھوڑا تھا ایکسٹرنل فرنٹ پر، جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز تھے وہ جس لیول پر تھے، اس پر اگر ہم یہ مشکل فیصلے نہ کرتے، اور یہ پاکستان کی بہتری کے لیے سو ایک طرف ڈیفالٹ سچویشن تھی، دوسری طرف مشکل فیصلے تھے جو ہمیں اب کرنے ضروری تھے. اور اس کو ہی لے کے ہم آگے جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم نے جو مشکل فیصلے کر لیے اور بجٹ آنے والا ہے، اس وقت ہم جو بھی فیصلے کریں گے یہ ٹرن اراؤنڈ انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گا، اور پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف ملے گا جو پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ اپنے 3 ادوار میں دیا ہے. ہمارے پاس وہ ٹیم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور ڈیلیوری کی کمپٹنس بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ مشکل فیصلے آج ہم جو لے رہے ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان راستہ تھا، ہم چھوڑ کے بھاگ جاتے، لیکن کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نیگوشیٹ کر سکتی تھی انٹرنیشنل لینڈرز سے؟ نہیں کر سکتی تھی. کوئی بھی انٹرنیشنل لینڈر ہو، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے نہیں کر سکتی تھی. اور اس دوران پاکستان کا ڈیفالٹ سچویشن ہو چکی ہوتی، وہ جو سری لنکا میں ہم نے دیکھی ہے. سو ہمیں ایک مشکل فیصلہ اس لیے کرنا پڑا کہ پاکستان کو اس ڈیفالٹ سچویشن سے. سو عمران خان صاحب جو بھی پبلک میں بول لیں اتنا ان کو پتا ہے، اور وہ سمجھ رہے تھے، تانے دے رہے تھے اپنے جلسوں میں کہ یہ مشکل فیصلے کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں پیٹرول کی پرائس بڑھا رہے ہیں. ہم نے ان کو شو کر کے دکھا دیا کہ ہم صرف سیاست کی وجہ سے نہیں کرتے، عوام کو ایک چھوٹا سا ریلیف دینے کے لیے نہیں کرتے، لیکن ہمیں عوام کی لانگ ٹرم بہتری کا احساس ہے، پاکستان کی لانگ ٹرم فائنینشیل سچویشن کا احساس ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ مشکل فیصلہ کیا ہے. جیسے دانیال نے کہا، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے چند ماہ میں اس کے بہتر نتائج آنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہماری جیسے جیسے ایکسٹرنل پوزیشن بہتر ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے روپے پر دباؤ کم ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے ٹریڈ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کم ہوتے چلے جائیں گے، پاکستان کے عوام کے لیے وہ بینیفٹس آئیں گے جو 3.5 پونے 4 سال میں عمران خان نے تباہ کر کے چھوڑا تھا. اور وہ سمجھے تھے کہ وہ جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے لینے مشکل ہوں گے. اس وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہوگا، اور عمران خان کھڑے ہو کے جلسوں میں کہے گا کہ دیکھا میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو میں بہتر چلا سکتا ہوں، لیکن ہم نے شو کرا دیا کہ ہم پاکستان کو زیادہ بہتر چلا سکتے ہیں. ہم وہ مسلم لیگ نون کے رہنما اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. محمد زبیر نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا اب ہمارے لیے ناگزیر تھا، مہنگائی ہمیں گزشتہ حکومت سے ورثے میں ملی، معاشی استحکام کے لیے حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں.